هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا إمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبال الجعفي البخاري قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات مل کر شوق ذوق محبت اور ادب کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم بعدد کل معلوم لک دائما ابدا و بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وکما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى آج مدرسۃ البنات میں خوش نصیب بیٹیاں جنہیں اللہ نے قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے نوازا ہے، اس حوالے سے آج کی یہ نشست منعقد کی گئی ہے۔ وقت صرف 15-20 منٹ ہے۔ قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ جل جلالہ کے ارشادات اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ اتنے عظیم جامع ہوا کرتے ہیں کہ ایک ایک جملے میں علم و معرفت کے سمندر بہائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو مجھ جیسا ناچیز اور ادنا طالب العلم اور پھر وقت بھی بالکل مختصر ہے، تو اس حدیث مبارک کو بیان کرنا اتنے مختصر وقت میں کم از کم میرے لیے مشکل ہے۔ تعمیل حکم کے لیے ایک دو باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی کتب مبارک ہیں ان میں سب سے زیادہ صحاح کو ترجیح اور اولویت حاصل ہے، اور صحاح میں بھی پھر جمہور علماء اہل سنہ والجماعت کے نزدیک
بخاری شریف سب سے زیادہ اہم کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری آپ سنا کرتے ہیں علماء کرام سے۔ بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے تو عظیم عظیم لوگوں نے ماشاءاللہ شاہ ولی اللہ جیسے لوگ بھی اس پر حاشیہ لکھتے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حیثیت ہے؟ تمام اساتذہ کرام بہت ساری چیزیں اس حدیث میں بیان فرمایا کرتے ہیں، اور ان میں سے تھوڑی تھوڑی دو تین باتیں عرض کر دیتے ہیں تاکہ حصہ بن جائے۔ شیخ الاسلام حافظ الحدیث القرآن حضرت درخواستی قبر اللہ مرکزہ کا انداز کے بزرگوں نے کبھی ان کو سنا ہوگا۔ قرآن حکیم میں اور خاص کر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ربط کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، اور ربط جو ہے یہ بھی ایک اعجاز کا حصہ ہے۔ تو اس جگہ پر بخاری شریف کی آخر کا اس کے ابتدا کے ساتھ ربط کے طریقوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ربط الباب بالباب، ربط الحدیث بالحدیث، ربط السند بالسند، یعنی پہلے باب کا ربط اس آخری باب کے ساتھ، اس آخری حدیث کو پہلی حدیث کے ساتھ ربط، اور اس آخری سند کو پہلی سند کے ساتھ ربط۔ یہ ایک بڑا عجیب انداز ہوتا ہے جو اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے نوازا ہے۔ یہ باتیں کچھ تو ہوتی ہیں کہ طلباء میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں اس کو آسان طریقے سے عرض کروں گا کہ آپ بھی لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتداءً باب ذکر کیا ہے، باب کیف کان رد الوحی، یعنی باتیں وحی کا ذکر فرمایا ہے، وحی کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ہدایت جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر نبی کو جو ہدایت کا سامان دیا گیا ہے وہ وحی الہی رہی ہے۔ تو ابتدا میں ہدایت کا منبع اور مرکز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ وحی ہے، وہ وحی ہے، اور آخر میں سب سے آخری عمل جو قیامت کے دن کسی اخلاص والے عمل کے بارے میں ہوگا وہ ہے وزن اعمال، کہ ان اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ ہے تو ربط سمجھ میں آ رہا ہے۔ ربط الحدیث بالحدیث بھی آسان ہے۔ ابتدا میں انما الاعمال بالنیات، اخلاص کا درس دیا گیا ہے، پہلی حدیث میں اخلاص کا درس دیا گیا ہے، اور اب آخری حدیث کے اندر اخلاص کا ثمرہ اور نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو بلا کتنے اعمال کر ڈالو ان کا کوئی وزن نہیں ہے، اور اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو تھوڑا سا عمل بھی بہت ہو جاتا ہے۔ اس کی مزید بیان کر دی گئی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایسا مختصر سے الفاظ مبارک ہیں، ان کو پڑھنے کے ساتھ اللہ نے جو میزان قائم فرمایا ہے وہ میزان بھی بھر جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اور وہ کتنا بڑا میزان ہے؟ فرمایا وہ اتنا ہے کہ اگر اس میں لو وضع فیہ سب ارض و سماوات، ساروں زمین آسمان سارا اس میں رکھ دیا جائے لواسعہ، تو ایسے لگے گا جیسے تھال میں ایک تیپا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا میزان، اور اخلاص کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پورے میزان کو صرف بھرنے پر جھکا دے گا، سبحان اللہ۔ تو ابتدا میں اخلاص کا درس دیا ہے، آخر حدیث میں اخلاص کا ثمرہ اور نتیجہ بیان فرما دیا ہے۔ ربط السند بالسند کی بڑا عجیب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث
میں نے کہا اس سے تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کرتا چلا جاؤں گا. عنوان ہے باب قول اللہ عز وجل ونظر الموازین القسط لیوم القیامہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم میں بہت بڑا علم ہوتا ہے. انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسے لوگوں نے مستقل کتاب لکھی ہے ترجمہ بخاری کا، تو کہا جاتا ہے فقہ البخاری کی تراجم کی. امام بخاری کے علم کو ماپنا اور سمجھنا ہو تو اس کے عنوانات میں دیکھا جائے. عنوانات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر جو بیان کیا ہے، بہت ساری غرضیں سکور بخاری بیان فرمایا کرتے ہیں. میں آج صرف ایک کیونکہ 20-25 منٹ میں بات کو مکمل کرنا ہے، آسان جو ہے آدمی سمجھ سکے. اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کی مسلک کی تعین کے لیے یہ باب باندھا. اس میں جتنے مسائل آئے ہیں وہ سارے اہل سنت والجماعت کے مسلک کی تعین کے لیے بیان کیے گئے ہیں. پہلی بات کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک پہلی حجت کتاب اللہ، دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک دعویٰ سامنے رکھا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا. اسی لیے کہ میں بخاری کہہ رہا ہوں، نہیں اسی لیے کہ اللہ نے فرمایا. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَنَظَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ فرماتے ہیں آپ قیامت کے دن میزان کو قائم کریں گے. اللہ اکبر. اے اس کو تیار کریں گے اور اس پر وزن اعمال ہوگا. قرآن مجید سے ثابت ہو گیا. پھر امام بخاری نے حدیث بیان فرما دی ہے کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان. جو بات قرآن سے بھی سمجھ میں آ گئی، حدیث رسول اللہ سے ثابت ہو گئی، یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے. اس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کی تعریف کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرما کر اپنا مسلک اور اس کا انداز بیان فرمایا ہے. دوسری بات، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا ذہن خارج کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. تو سبق سکھا یہ ہے کہ جو اللہ فرما دے اور اللہ کے رسول فرما دے، اگر تیرا عقل اس کو تسلیم کر لے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر تیری سمجھ سے بالا تر ہو جائے تو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں، آمنا سے کرنا ہے. میزان ہوگا، قیامت کے دن ہوگا. اب اس پر اتنی تقریریں کی جاتی ہیں کہ وہ ترازو کیسا ہوگا، وہ کیسا سبب ہوگا، وہ جناب کون تولے گا، کیسا میزان ہوگا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر کی جاتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے جس کو سمجھ میں نہ آئے. میں اتنا عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، ورنہ سکتا. ہمیں ایمان صدیقی چاہیے، دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا تو خدا کو خدا نہ مانے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہ مانو، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر میں کہوں کہ میں بڑا سردار ہوں، میں بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا ذہین آدمی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ہے اور کیسے ہے. اپنے ایمان پر دوبارہ توجہ کریں. آئیے بات سمجھ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تھا جناب کیسے کوئی آدمی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے معراج پر کی طرح. تو انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ یہ کہا کس نے ہے. اس نے کہا تیرے یار محمد نے. تو وہ میں پھر آمنا سے کسی کا عقل مانے نہ مانے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے. جیسے فرمایا ہے تو کا تو حق
حضور سے پڑھ کر آئے ہیں، حضور کو دیکھا ہے، حضور کا زمانہ پایا ہے، نہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے امام بخاری بھی جب تک ہمیں سند نہ بیان کرے کہ میرے فلانے استاد صاحب نے فلانے استاد صاحب سے حضور تک سند بیان کریں گے، یہ ہمارے گارنٹی ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری، اس نے اپنے ذمہ کوئی چیز نہیں لگائی، ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، کوئی راز نہیں رکھا ہے۔ سند چلتے ہوئے نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی بات آ گئی ہے درمیان میں، صحابی کو خلاص کر کے کوئی حدیث پڑھ کر دکھائے۔ جن حضرات نے سیاسی طاقت مدار رکھا ہے جیسے صاحب مشکات ہیں، تو وہ بھی قال قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتا، وہ بھی کم از کم صحابی کا نام ضرور لے گا۔ علی بن عمر، نبی ہریرہ، عمر بن خطاب، صحابی کا نام آئے گا تو حدیث ہمارے سامنے آئے گی۔ جب تک صحابی کا نام نہیں آتا درمیان میں، ادھر تک کوئی چیز حجت نہیں کرا پاتی، اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت رسول اور اس کے رسول سکھا دیا گیا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام ہے؟ وہ کسی کو عشق کہا جاتا ہے، کسی کو محبت کہا جاتا ہے، یہ مقام ہے خلافت رسول کا۔ رسول یہ ہوا نا کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کے بغل میں آپ کی کمر میں بلی کا بچہ تھا، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے ہریرہ؟ اس نے کہا ہریرہ یہ تھا بلی کا چھوٹا بچہ۔ حضور نے محبت سے کہہ دیا اے ابو ہریرہ، اے بلی کا بابا، تو بس ابو ہریرہ کا تو نام ہی اتنا پیارا ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جہاں انہوں نے قاضی پر اپنے سین کیے ہیں، دستخط کیے ہیں، تو ابو ہریرہ سے کیے ہیں۔ اما آقا نے جو نام رکھا تھا وہ اتنا گم ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے۔ علماء سے پوچھو سبق میں، کہتے ہیں 30 اقوال ہیں، کہتے ہیں 40 اقوال ہیں، 40 اقوال ہیں، ان کا نام کیا تھا اللہ عالم کیا تھا، اس کو ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس نے کہا بس یہی نام ہے جو حضور نے پیار سے کہہ دیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے محبت، اس کو کہا جاتا ہے مناقب رسول۔ اللہ قبول فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضرت درخواستی نور اللہ برکتہ سارے میں سے پڑھایا کرتے تھے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنے شہر سے نسبت ہوتی ہے۔ حضرت محمود اللہ بھی فناقب رسول میں مقام کرتے ہیں، ان کا بھی ایک اپنا مقام تھا، تو فرماتے تھے کوئی محروم نہ جائے، جتنے آئے ہو سب حدیث پڑھ لو تاکہ قیامت کے دن تم بھی حدیث کے تعلق میں شمار ہو جاؤ۔ سب سے پڑھایا کرتے تھے، تو میں بھی کہتا ہوں سب پڑھتے چلے جائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا آسان لفظ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان، بہت پیارے ہیں، الی الرحمن، اللہ کو۔ اب پھر وہی بات ہوتی ہے، ہم تو بغل لکیر کے فقیر، ٹھیک ہے، جو باتیں آئیں گی تو ابھی آپ کرتے چلے جاؤ، ہیں کلام میں سبحان اللہ
بیان فرمائی ہیں، تو اب ہیں دو کلامیں، لیکن ان کو کیا کہا گیا ہے؟ کلمہ۔ تو یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، شریعت میں بھی، عربی میں بھی، ہماری اپنی سیاحتی اور مسیحی میں بھی ہر زبان کے اندر یہ لفظ چلتا رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلام اس کو کہتے ہیں جس پر اس کا معنی مفہوم مکمل ہو، کوئی اس پر مزید چیز نہیں معلوم نہ ہوتی ہو، وہ کلام ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلام ہے۔ تو اس کا کیا جواب کیا کہتے ہیں اس کو؟ کلمہ توحید۔ یار کلام ہے، تم کلمہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلام ہے، تو کیا کہتے ہو؟ دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت، سبحان اللہ۔ تو جب محبت کا مقام آتا ہے تو وہاں لمبی کلامیں کلمے کے کھاتے میں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے محبت کا انداز یہ دیا ہے تو کلامیں کہہ دیا ہے حبیبتان، حبیبتان مانا حبیبتان نہیں ہے، محبوب بتا، یہ بڑے محبوب کلمے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات پھر وہی ہے، ہمیں تو وہ الفاظ مبارک چاہیے جو اپنا تلاوت ارشاد فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراد یقیناً آپ بھی سمجھ رہے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو بڑی پیاری ہیں، بڑے محبوب کلمے ہیں۔ الرحمان اللہ الرحمان، غالبتان حبیبتان اللہ، غالبتان حبیبتان الرحمان۔ سبحان اللہ، کیونکہ آگے فیصلے محبت کے ہو رہے ہیں، بات رحمت کی ہو رہی ہے، تو اس لیے لفظ اللہ میں جلال ہے، لفظ رحمان میں جمال ہے، تو اس لیے قربتان حبیبتان الرحمان۔ سبحان اللہ۔ طلبا پڑھتے رہتے ہیں مسلمانی میں، کلام مقتضائے حال کے مطابق ہونی چاہیے تو وہ کلام ہوتی ہے، مقتضا حال کے خلاف ہو تو وہ فصیح نہیں ہوا کرتی۔ تو بات محبت کی چل رہی ہے، بات اللہ کی عنایات کی ہو رہی ہے، تو عنایات کے موافق لفظ رحمان تھا تو اللہ نے حضور کی زبان مبارک سے لفظ رحمان لائے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو اللہ فرماتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ قرآن کی حدیث ہے، اللہ اکبر، اس لیے حضور کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے، اور حدیث بھی حضور کا ارشاد مبارک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے طرف پہنچا ہے۔ غالبتان حبیبتان الرحمان، اب اس کا ذکر آ رہا تھا، فرمایا اب تو ہم بیت میں آ گئے، ہماری تو پیاس تیز ہو گئی ہے، جلدی بتاؤ ایسے کریں وہ کیسے ہوں گے، بڑا بڑا پرانے مجید سے بھی کوئی بڑی عبارت ہوگی۔ فرمایا نہیں، جب رحمت آتی ہے تو پھر اس وقت وزن کا خیال نہیں ہوتا رہتا، پھر اس وقت تو دل کے اخلاص کی بات ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہر جگہ پر ایسا فرمایا، خلق الحیات والموت لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عملا نہیں فرمایا، احسن عملا فرمایا ہے۔ تو اس جگہ پر بھی اسی کا ذکر ہے، فرمایا کہ اس کو نہیں دیکھا جاتا خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں سیکنڈ نہیں لگتا، سیکنڈ کا 10ویں حصے میں ادا ہو جائے گا، لیکن جب اس کا نتیجہ دیکھو گے، جب اس کی پیغام دیکھو گے تو ثقیلتان فی المیزان، وہ بڑا میزان ان دو قدموں سے بھر جائے گا، یہ اس کو جھکا دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہی بتایا گیا کہ بہت بڑا اللہ کا میزان ہے، اتنا بڑا میزان ہے کہ اگر ساتوں زمین و آسمان اس میں ڈال دیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سارا ٹیمہ ہو۔ تو کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سنتے ہوئے بےہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہتے ہیں اللہ کرم فرما دے، اتنا بڑا میزان کون بھر سکتا ہے، کس کے اعمال اتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر، کیسے بھرے گا؟ اللہ نے فرمایا فضل، بس میرے فضل سے
اللہ جل جلالہ کی توصیف میں بڑے عظیم جملے ہیں. سبحان اللہ کی کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے. مشہور یہی ہے کہ سبحان اللہ کی صفت کس پر دلالت کر رہا ہے؟ جب کائنات ساری کا ذہن دماغ جہاں کام چھوڑ جاتا ہے وہاں میری قدرت کا آغاز ہو جاتا ہے. جہاں کسی کا دماغ نہیں چل سکتا اس پر لفظ سبحان بول دیا جاتا ہے اور اس پر بڑی 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 کتابیں حدیثیں لکھی گئی ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اللہ لا الہ الا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کمال ہے تیری نماز کو بھی بزرگوں نے کہا سبحان اللہ سے شروع کرو. سبحان اللہ تاکہ اجزاء کی اجابت ہو جائے. حمد باری تعالیٰ اللہ کی تعریف خود لفظ اللہ بڑا بابرکت ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو صرف اللہ اللہ کرتے ہیں نا یہ تو والعیاذ باللہ توہین ہے اللہ بے ادبی. اس لیے کوئی آدمی کسی کو کہتا رہے نا فرمان 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 آگے بات نہ کرے تو غلط کہتے ہیں نا آگے بولو تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمان آواز جہاں روٹی لیا پانی لیا کوئی بات تو یہاں اللہ کے حضور کو کوئی درخواست نہیں کرتے صرف اللہ 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 ہو تو میں کہتا رہتا ہوں کہ تمہارے پاس کرنا نہیں تو احرام کرنا. سبحان اللہ. اللہ کی ذات بھی برکت والی ہے, اللہ کا نام بھی برکت والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی ہے ذات رب الجلال کی. تبارک اسم ربک, برکت والا ہے نام رب تیرا. یہ سب جو ولی بنتے ہیں وہ سارا میدان سے اللہ کے نام مبارک ہے. یہ ساری دنیا جو قائم ہے اللہ کے نام پر قائم ہے. ذات کی برکتیں جنت میں جا کر دیکھو گے. سبحان اللہ. اس لیے ساری کائنات موضوع پر نہیں کسی چیز پر قائم نہیں, وہ اللہ کے صرف نام پر قائم ہے. اس لیے لا تقوم الساعة حتى يقال في لفظ اللہ 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 ہو رہا ہے. تجھے توفیق نہیں مجھے توفیق نہیں, کوئی تو ہے نا اللہ کا کرنے والا, اس لیے جہاں قائم ہے. اور جب اللہ اللہ ختم ہو جائے گی تو اللہ کہتا بس اب میری دنیا کے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر. لفظ اللہ کہنے میں اللہ کی ہزاروں صفات ساری اس میں آ جاتی ہیں. اس لیے سبحان اللہ کا معمولی لفظ نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ پھر حمد باری تعالیٰ ہے. اللہ اکبر. اس کی شان بس کیا کہوں, وقت بالکل مختصر ہے. ایک اجازت کر رہا ہوں, میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے حمد سے بڑھ کر اللہ کے خزانے میں کوئی اور لفظ نہیں تھا. اس لیے آمنہ کے لال کا نام مبارک بھی اسی ماخذ سے محمد یہاں بدلتا ہے. ہم ایک بہت بڑا مقام ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس کسی کی تعریف کر دو تو اس کو ہم کہتے تھے. اللہ اکبر. پھر سبحان اللہ تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے تاکہ موحد کا ذہن اور اللہ کی طرف توجہ ہو جائے. دیکھتے چلے جاؤ تیرا کام کیسے ہے, سنتا کیسے ہے, آنکھ دیکھتی کیسے ہے, آنکھ بنی کہاں سے ہے. بلاؤ سارے میڈیکل کو. ایسے آج تک تحقیق نہیں ہو سکی کہ آنکھ کے اندر یہ جو مٹیریل کھڑا ہے یہ کس چیز کا ہے. گوشت ہے نہیں, چھچڑا ہے نہیں, چربی ہے نہیں, کیا ہے اللہ جو دے دیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بارہ اللہ ساری کائنات دے دو اس کو, ساری دنیا کے ملک دے دو, سونے چاندی دے دو, مگر ذات نبی کو آنکھ نہیں دے سکتی. یہ صرف اور صرف خاصا ہے میرے رب کا, کیسے عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے بار بار کہا ہے فرمایا کہ منارے کا صاف بتا رہا تو اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک صرف سوچ کر پہچان لینا, وہ رب کو پہچان لینا. سبحان اللہ. تو اس سے پھر فرمایا سبحان اللہ العظیم کی صفت ہے. اور تم کیا کبھی موری ہو, تم کیا بادشاہ بندی
وہ بھی پڑھیں، جتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ پڑھیں، آپ کی سب حضرات پڑھ لیں۔ آج برکت کی رات ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی یقیناً قرآن حدیث پڑھنے والے طلباء میں شمار کر لے۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پڑھو پڑھو تو تکلیف ہوتی ہے یار۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلامیں ہیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں، زبان پر بالکل ہلکی ہیں، میزان میں بہت بڑی بھاری ہیں، وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ذوق ہونا چاہیے، بڑے بھی پڑھو، بوڑھے بھی پڑھو، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں۔ یہ جو تقسیم ہو نا، اس تقسیم کو توڑ دو۔ کہتے ہیں چھوٹے بچے یہ پڑھیں، تو نوجوان کیا کہے گا؟ وہ سیکل پر پہنچا کر پھر چلا جائے گا۔ اس وقت کے فیصلے ہو رہے